بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی سوال یہ ہے کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے، پیار ہی کیوں کرنا چاہیے؟ اسلام اس بارے میں کیا ہے؟ اسلام جو ہے وہ اولاد کی تربیت پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ شادی کا مقصد کیا ہے؟ شادی کا مقصد جو ہے وہ میاں بیوی کا ملن اور ملاپ نہیں ہے۔ شادی کا مقصد دراصل نوع انسانی کی بقا ہے، اور شادی کا مقصد جو ہے وہ انسان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے پہلے جو شادی کا حق ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے جو ہے وہ تمہارے لیے میرے پاس جو میری طرف سے سب سے بڑا انعام ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے بہترین والدہ کا انتخاب کیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں شادی کس عورت سے کرنے کا حکم دیتا ہے؟ حسب نسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے؟ تو عورت کو دین والی عورت جو ہے اس کا انتخاب کرنا چاہیے، اور دین والے مرد کا انتخاب کرنا چاہیے شادی کے لیے۔ اور اس کے بعد جب اولاد پیدا ہو جاتی ہے تو اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ اولاد کی تربیت کے بنا اولاد کو صرف پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم کے انداز میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو ایمان والو، خود کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اور آگ سے کب بچائیں گے؟ جب ہم اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے، جب ہم ان کو اسلام کے طریقوں کے مطابق چلنے کا سلیقہ سکھائیں گے۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکے دین کے مطابق تو ہم بچ نہیں سکیں گے، اللہ کے سوال و جواب سے بچ نہیں سکیں گے۔ پہلے نمبر پر تو ہمیں دنیا نہیں جینے دے گی، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا تو والدین سے بھی سوال کرے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت کیوں نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اولاد کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، پھر اس کی تربیت کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریاتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی بہترین بنا۔ تو اولاد جو مائیں کہتی ہیں نا ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکی، یا اولاد بات نہیں مانتی، تو اولاد کی کیا جرت ہے کہ وہ ماں باپ کی بات نہ مانی؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے استعانت نہیں مانگی، اللہ سے مدد نہیں مانگی۔ پیغمبروں کا شیوا کیا ہے؟ وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری اولاد اور ہمارے زوج یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہم کیا کہتی ہیں؟ ہم اداؤں سے اپنے شوہروں کو راضی کر لیں گی، یا شوہر کیا کہتے ہیں؟ وہ پیسہ دکھا کر اپنی بیویوں کو اپنے حق میں بہتر کر لیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اپنی دعا کے ذریعے ان کو ٹھیک کریں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے ان کو ٹھیک کریں گے۔ تو جس کی اولاد خراب ہو جائے نا، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبروں کا شیوا کیا ہے؟ ایک تو وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے مگر وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بہترین فطرت، بہترین عادت۔ کبھی آپ نے بچوں میں حسد دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے بچوں میں بغض دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے بچوں کے اندر جو ہے وہ یہ چیز دیکھی ہے نہیں نہیں اس نے ہمارا یہ کیا ہے، ہم اس کو ایسے نہیں کرنے دیں گے؟ وقتی لڑائیاں پرندوں جیسی بچوں کی ہوتی ہیں۔ بچوں کے دل کے اندر حسد نہیں ہوتا، بغض نہیں ہوتا، پھر مائیں ان کو سکھا سکھا کر ان کے دل کے اندر حسد پیدا کرتی ہیں، بغض پیدا کرتی ہیں، گناہ پیدا کرتی ہیں، ان کو خود تربیت دیتی ہیں گناہ کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے والدین ہیں جو یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، اور یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اولاد جو ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے، دنیا کے اندر اولاد سے بڑھ کر سرمایہ کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہ کر سکے تو کل قیامت والے دن میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان اللہ سائل، اللہ سوال کرے گا، اور
اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے. ان اللہ سائلن کل رائن اما استرعاہ. اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اس کے بارے میں سوال کرنے والا ہے کہ میں نے یہ تمہاری تربیت میں دیا تھا تو اس کی تم نے کیسی تربیت کی. کیا اس کو ضائع کر دیا, اس کو خراب کر دیا, اس کو دوزخ میں جانے والا بنا دیا, اس کو دنیا کے اندر انسانوں کی تباہی کرنے والا بنا دیا, یا اس کو اللہ کا نیک بندہ بنایا. تو اولاد کی تربیت کے سلسلے میں مار جو ہے وہ ایک اہم حیثیت رکھتی ہے. جس طرح اسلام جو ہے وہ اس چیز سے قطعاً منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا, مار نہیں, پیار استعمال کرنا ہے, پیار بھی کریں اپنی اولاد سے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا ترفعوا عصاکم عن اہلیکم واحسنوا ادبہم. اپنی اولاد سے ادب و احسان کی لاٹھی کبھی مت اٹھاؤ, یعنی انہیں مار کے, ڈانٹ کے, جس طریقے سے بھی انہیں سیدھا ایمان کی طرف لانا پڑے انہیں اسی طریقے سے لے کے آئے. اور کہتے ہیں کہ جوان بیٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے, جوان بیٹیوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, چاہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہو جائیں, نماز نہ پڑھیں, اچھا سلوک نہ کریں, والدین کی بات نہ مانیں, تو کہتے ہیں جوان بیٹیوں کو نہیں مارنا چاہیے. تو اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا غزوہ بنی مسلک کا واقعہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ جو تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شکایت کرتی ہیں کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو وہیں اتار دیتے ہیں. تو اللہ نے اس میں بھی بہتری پیدا کی, لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے تربیت اولاد. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو تھا وہ مسا کا حکم جو ہے وہ جاری فرمایا تھا, تیمم کا. تو تیمم اس وقت جو ہے وہ اترا تھا. لیکن ہمارا موضوع کیا ہے؟ تربیت اولاد. تو جب غزوہ کے اندر قافلہ وہاں پر اترا جہاں پر پانی نہیں تھا, تو لوگ جا کے حضرت ابوبکر صدیق جو تھے نا رضی اللہ عنہ, انہیں جا کے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی نے دیکھیں کیا کیا کہ جو ایک ہار کی وجہ سے پورا قافلہ روک دیا, اب ہم نماز کو لیٹ ہو رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ آیا, تو خیمہ مبارک میں گئے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں. تو انہوں نے جا کے اپنی بیٹی کو بہت ڈانٹا اور ان کی کمر میں ہلکے سے کچوکے لگائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ ان کا آرام میں بھی مخل نہ ہوں. اور حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ پریشان ہو گئی اپنے والد کی ڈانٹ کی وجہ سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے اور معاملہ دیکھا تو اسی وقت آسمان سے جو ہے وہ تیمم کا حکم جو ہے وہ اتر پڑا. یہ واقعہ جو ہے نا پورا, یہ بخاری کتاب التیمم حدیث نمبر 334 میں موجود ہے. اور ہمارا مقصد کیا ہے کہ جو کہتے ہیں نا جوان بیٹیوں کو مارنا نہیں چاہیے, تو اسلام اس چیز سے قطعاً ممانعت نہیں کرتا. اسلام ظلم سے منع کرتا ہے, لیکن جب ادب سکھانے کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو مارنا پڑے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا. اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں, کیونکہ آپ سے پوچھا جائے گا.